اور دین کے کام کے لیے اللہ نے ہمیں چنا، یہ ہماری بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری ہے نبیوں والا عمل، اور شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسندیدہ بندے ہیں۔ اور شکر گزاری کرنے سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے ہیں، اللہ اس نعمت کو حفاظت بھی کرتے ہیں، آئندہ کرنے کی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ اور شکر گزار بندے اللہ کو بہت پسندیدہ بندے ہیں۔ تو اسی لیے ہم اللہ کا شکر، اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی دین کی فکر، جس فکر کے لیے اللہ سوالہ کے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے، اس فکر کے لیے اللہ نے ہمیں قبول فرمایا ہے، تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیٹھو بھائی، بیٹھو تھوڑی تشریف۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے گئے گزرے زمانے کے اندر، ایسے دور کے اندر جو فتنوں کا دور، جو ایمان نکلتے چلے جا رہا ہے، ایسے دور کے اندر اللہ نے ایسی ایمان کی محنت کے لیے قبول فرمایا، ہماری بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی لیے مولانا الیاس جی رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے، کلمے کی محنت کر لو تاکہ ہماری موت کلمے پر آ جائے۔ اگر آدمی 100 سال زندہ رہا مسلمان کی حالت میں، مسلمان ہو کر زندگی گزارا، اگر موت کفر کی حالت میں آ گئی، اس کا 100 سال کا مسلمان میں رہنا بیکار ہو جاتا۔ اگر آدمی دنیا میں 100 سال زندہ رہا، مر گیا، اور حشر کے میدان میں، حشر کے ٹائم پر مسلمانوں کے بجائے کافر کے ساتھ رہ گیا، وہ بھی بیکار ہو جائے۔ تو اسی لیے کلمے کی محنت کریں۔ مولانا قاسم فیض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، ایمان ملنا ایک نعمت ہے، اسے بچا کر لے جانا اصل چیز ہے۔ یہ دعوت والی محنت ایمان بنانے کی بھی فیکٹری ہے اور ایمان بچانے کی بھی۔ اسی لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے، اس دنیا سے رائی کے دانے کے برابر اپنا ایمان کو بچا کر لے جائے گا، اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دینے کا وعدہ ہے۔ اور فرمایا وہاں قاسم فیض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، دعوت کی محنت کرے اور بغیر کلمے سے دنیا سے جائے ہرگز ہو نہیں سکتا۔ ہم دین کی محنت کریں اور بغیر کلمے سے، تو ہماری محنت اس لیے تاکہ میری موت کلمے پر آ جائے، اور میری موت ایسی آ جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، میری موت پر میرا اللہ اور اللہ کے رسول راضی ہو جائے۔ جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ موت کی حالت تھی، رو رہے تھے، پوچھا کہ کیوں رو رہے، کیا آپ موت کی ڈر سے رو رہے ہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں تاکہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے سے اللہ راضی ہے ناراض ہے۔ یہ صحابہ کی فکر ہوتی ہے۔ تو اسی لیے بھائی بزرگ دوستو، کہ ہمارا مقصد کہ ہماری زندگی میں 100% دین آ جائے، جو دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اسی لیے فرماتے ہیں دعوت کے کام کے اندر 3 بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہ 3 چیزیں ہوگی تو دعوت کے کام میں جڑے گا، استقامت کے ساتھ کام کرتے رہے گا۔ 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے کام کے اندر جڑنے کے لیے مشورہ ہے۔ یہ مشورہ بنیادی چیز ہے۔ اگر آدمی مشورے سے جڑ گیا، اپنے آپ کو اپنے حوالے مشورے کے تابع کر ڈالا، تو انہیں موت تک کام کرنے والا ہوگا۔ تو ہمیں مشورے کے پابند ہو جانا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ مشورے کے پابند، مشورے میں جسم کا جڑنا اصل چیز نہیں ہے، دلوں کا جڑنا اصل چیز ہے۔ مشورے کی اہمیت ہمارے، آج مشورے کی اہمیت دل سے نکلتے چلے جائے گی۔ ہمیں مشورے کا اہمیت دے کہ بھی مشورے سے طے ہوگا ختم کہانی، اس میں اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ ہم مشورے سے جڑ کر رہنا۔ دوسری چیز ہے اجتماعیت۔ دوسری چیز اجتماعیت، ہماری اجتماعیت بہت بڑی طاقت ہے۔ تیسری چیز ہے اخلاص، کام اللہ کے لیے کرے، بس اس محنت سے، اس میری قربانی سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، اگر پوچھے حضرت آپ بھی کام کر رہے ہیں، ہم بھی کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اور ہمارے کام کرنے میں کیوں اتنا فرق ہے؟ تو وہاں اسی رحمۃ اللہ کہنے لگے، میں جو کام کر رہا ہوں وہ میرے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، آپ جو کر رہے ہو وہ میرے لیے کر رہے ہیں۔ ہم کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، بس میری اس محنت سے، میرے اس مجاہدے سے، میرے اس گشت والے عمل سے، میری اس قربانی سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، بس، اور دوسری کوئی غرض نہ۔ تو اسی لیے بھائی بزرگ دوستو، ہم کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی جب کرنا شروع ہو جائے گا، اور فرمایا اور اس ارادے، اس نیت سے بھی کرے کہ میں جتنی بھی محنت کروں گا کام کا، اس کام کا بھی اللہ کو جواب دینا ہے، یہ کام کا بھی اللہ کو جواب دینا۔ تو اللہ جو زندگی دیا ہے، اب اس دعوت کی دین کی محنت کے لیے لگائے، جس طرح صحابہ لگا کر گئے، کیسے صحابہ کیسی قربانی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی بڑے صحابہ، اور ایسی قربانی دے ان سے کوئی اگیس نہیں بڑھا، ایسی قربانی، اللہ سے سلام آیا ان کو، اللہ سے سلام آیا، ایسے حضرت ابو بکر صدیق اور ایسا مجاہدہ، ایسی قربانی۔ اور فرمایا ایک مرتبہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان کی طرف دیکھا، ستارے دیکھ رہے تھے، اور یہ دل میں سوچ رہے تھے
کہ یہ ستارے سے بھی زیادہ کسی کی نیکیاں ہوں گی. یہ سوچ رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور پوچھا کہ کیا سوچ رہے ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جتنے بھی ستارے نظر آ رہے ہیں اس سے بھی کئی وقت زیادہ کسی کے نیکیاں ہوں گے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ہے. تو کیا اما عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھا کس کے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. تو اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ سوچنے لگی کہ میرے ابا کا نام نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کے ابا کا نام نہیں لے اسی لیے سوچ رہے ہیں؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے ابا کے نیکیاں جو 3 دن جو غار میں تھے وہ ایک رات کے نیکیاں یہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں. ایک رات کے نیکیاں. تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میری پوری زندگی کے نیکیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو دے دیتا ہوں وہ پورے 3 دن کے نیکیاں مجھے دیتا لیتے. تو بھائی بزرگ دوستو ایسی محنت ایسی قربانی ایسا مجاہدہ علماء سے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب بندوں کے نام اعمال دیکھ کر ناراض میں غصے میں بیٹھے ہوئیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو آگے کریں گے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب سامنے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب کا حق ادا کیا لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حق ادا نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پوری زندگی میں کوشش کریں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے آگے بڑھے لیکن پوری زندگی میں ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں. تو ایسی قربانی ایسا مجاہدہ ایسا تقاضوں پر چلتے فرمایا ایسی تکلیف ایسی حالات کیسی آئی ایسا مارے کہ ناک میں سے کان میں سے خون آتا بے ہوش پڑ گئے 24 گھنٹے بے ہوش پڑ گئے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. حالات ایسی لیکن قربانیوں میں سب سے آگے قربانیوں میں سب سے آگے. تو ہمیں اپنے سامنے ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں ہمارے لیے نمونہ صحابہ ہیں. ہمیں صحابہ کو سامنے رکھ کر ہمارے قربانیوں میں اضافہ ہم اللہ کی دین کی محنت کے لیے صحابہ کو سامنے رکھیں کہ انہوں نے کیسی قربانی دی صحابہ اس دین کے خاطر ہمارے تک کلمہ پہنچانے کے لیے کیسے مجاہدے اٹھائے کہاں تک چلے گئے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء کی 30 علماء کی جماعت بنے. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ جماعت بنا کر ایک ایسا ملک طے کرے کہ جہاں صحابہ نہیں گئے وہاں جا کر کلمے کی محنت کریں گے. تو اس وقت 30 علماء کی جماعت بنی اور اس ملک کا سفر طے ہو گیا. وہ اس ملک کو پہنچنے کے لیے 3 سال لگ گئے 3 سال لگ گئے. جب 3 سال کے بعد اس ملک کو پہنچے قدم رکھنا تھا آذان کی آواز سنائی دی تو پریشان ہو گئے. جب پوچھا بھی کون آئے تھے تو بستی والے لے کر گئے کہ بھئی دیکھو یہ فلاں صحابی آئے. اس زمانے پوری دنیا میں پھیل کر کلمے کو بلند کر چلے گئے. تو بھائی بزرگ دوستو ہماری قربانیوں میں حالات ایسے ہیں حالات ایسی ہے کہ آج بچوں کا ایمان نکلتے چلے جا رہا ہے. حالات ایسی پوزیشن ہے ایسی بہت سارے نوجوان لڑکیاں ایمان سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں. آج ہمیں نیوز میں دیکھ لیں واٹس ایپ میں دیکھ لیں ابھی خاموش. تو اب خاموش رہنے کا وقت نہیں ہے. ہمارے قربانیوں میں اضافہ ہو ہمارے دعاؤں میں اضافہ. آج سب سے زیادہ دعاؤں کی کمی ہو گئی سب سے زیادہ دعاؤں. آج پورے کا پورا 2.5 گھنٹہ میرا وقت دین کی پورے کا پورا موبائل کے لیے وقت جا رہا ہے عمل کے لیے نہیں قرآن کھولنے کے لیے نہیں ذکر کے لیے نہیں. ہماری دعوت کی روح جان جو ہے وہ ہمارا ذکر و تلاوت ہے. آج ذکر سے میرے اس لیے ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے ہم اللہ کے قریب بلانے والے اللہ سے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں. ہم اللہ سے جوڑنے والے ہمیں خود جڑنے کے لیے تیار نہیں. ہم اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں ہم پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. یہ یقین کو لائیں اس ارادہ ہمارے دلوں کے اندر اس چیز کو لائیں. حالات درست کرنے والے اللہ ہیں. اللہ چاہے تو حالات درست ہوں گے اللہ نہیں چاہے تو حالات درست نہیں ہوں گے. حکومت سے حالات نہیں بدلیں گے. اس چیز کو لانا ہے. حکومت سے حالات نہیں درست ہوں گے اللہ چاہا تو حالات درست ہوں گے. اس چیز کو ہمارے دلوں کے اندر بٹھائیں کہ ہم سب سے پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. ہمارے 3 جو طبقے پر محنت ہے عورتوں پر محنت کر کے اجتماعی تعلیم میں جوڑنے کی فکر ہو بچوں کو محنت کر مکتب میں جوڑنے کی فکر ہو ہم اپنے مرد باپ کو محنت کر 5 اعمال نمازوں میں جوڑنے کی ہماری فکر. اب جیسے اجتماعی تعلیم چلتی ہے ہمارے بڑوں نے نظام بنایا اب اجتماعی تعلیم کو مضبوط بہت ضروری ہے. اسی لیے اتوار کے اندر اجتماعی تعلیم کیوں رکھا گیا ہے تاکہ ماؤں کے ساتھ کالج کی لڑکیاں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی آ کر جڑنے والے ہو جائیں اجتماعی تعلیم تاکہ وہ بھی دین کی بات سننے والے ہو جائیں. ابھی ایک کارگزاری سنائے کئی لاکھ مسلمان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہے ہیں. تو ہمیں اس کی فکر کیا کرنا ہے ہمارے بڑوں ترتیب بنا. اب جس گھر میں اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے اس کی محنت اس گھر والوں کی ذمہ نہیں ہے اس مسجد اور جماعت کی ذمہ ہے تاکہ اس مسجد اور جماعت والے جس گھر میں اجتماعی تعلیم ہو رہی ہے محلے میں چل پھر کر دعوت پہنچا کر دعوت دے کر اس اجتماع کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری
وہ مسجد جماعت کی ذمہ داری ہے، اور وہ گھر والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی وہاں کی کارگزاری، اضافہ ہو رہا، کتنے آ رہے تھے، 10 آ رہے ہیں، 20 آ رہے ہیں، 25 آ رہے ہیں، 40-50 آ رہے تھے، اب 20 آ رہے ہیں، تو اپنی مسجد جماعت میں کارگزاری لے کر سنائیں کہ بھئی آنا چھوڑ دیے، کوئی حضور کی وجہ سے محنت کرنا ہمارا کام ہے۔ تو ہمارے سب سے پہلے اس وقت میں اپنے اجتماعی تعلیم مستورات کا جہاں چل رہا ہے وہاں اس مضبوط کرنے کی فکر ہو، اور ہمارے گھروں میں مضبوطی سے تعلیم ہونا ہے، جیسے ابھی کارگزاری سنا ہے، گھروں میں تعلیم ہونا ہے تو اسے فکر کر کر مستورات کو وقت لگانے کی فکر ہو۔ اب مرد باپ کا وقت لگا، مرد باپ تبلیغ میں 30 سال 20 سال سے لگے، لیکن مستورات میں اب تک چلا نہیں لگا۔ اسی لیے مولانا قاسم قری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے ہیں کہ ہم تبلیغ میں لگے، اپنی عورتوں کو تبلیغ میں نہیں لگائیں گے، ہمیں مرنے کے بعد ہمارے گھر سے تبلیغ کا کام ختم ہو جائے، کیونکہ عورتیں نہیں لگائیں۔ شری لنکا کے اندر ایک جماعت گئی تھی، وہ جماعت بنگلور کی شاید جماعت گئی تھی، جماعت جانے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک مستورات اپنے بچے کو لے کر آئی اور چٹھی میں لکھ کر بھیجی کہ بھئی آج دوپہر کی خدمت جماعت کی ہمارے گھر میں۔ تو جماعت والے لکھ کر بھیجے بھی آپ آئے ہیں مستورات، کہ آپ کے مرد باپ کہاں چلے گئے؟ تو مستورات لکھ کر بھیجے کہ ہمارے شوہر اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں اور ہماری بستی میں اللہ کے مہمان آ جائے اور ہمارے گھر سے خدمت نہ ہو، یہ کیسی بات؟ کیوں یہ فکر ہوئی کہ اللہ کے راستے میں لگے ہوئے تھے، اپنے عورتوں کو اپنے مستورات کو اللہ کے راستے میں لگائے۔ ہمارے یہاں ابھی سیگے بھائی کے ایک عورت ہمارے علاقے میں شادی ہو کر، وہ بیچارہ 4 مہینے وقت لگایا، انہیں 4 مہینے لگا 8 سال، لیکن اس کی کبھی نماز پڑھا، کبھی گشت میں شرکت ہوا، فلاں چیز ایسا کوئی ملا تو موقع غلطہ نہیں۔ جب الحمدللہ 8 مہینے ہوگا اس سیگے بھائی کی عورت مستورات میں وقت لگئی، وہ مرد باپ کی اب تک 8 مہینے سے تہجد ناغا نہیں ہوئی۔ چلیے عورت کا لگنا اتنا بڑا فائدہ ہو گیا، اس کی 8 مہینے ہو گیا، 8 مہینے سے اس کی تہجد ناغا نہیں ہوئی، فجر کیسا ہونے دیتا۔ حالت اگر عورتوں کو وقت لگائیں گے اللہ کی دین کی محنت کے لیے، اللہ کے راستے میں ان کو لے کر جائیں گے کہ گھر کا ماحول بدل جاتا۔ تو اسی لیے ہمیں فکر کرنا، ہم بھی اپنے اللہ کے راستے میں دین کی محنت کے لگنا، اور اپنے عورتوں کو بھی لگانا، اپنے بچوں کو بھی لگانا، اور ہمیں قربانیوں میں اضافہ کرنا، ہماری قربانی بڑھتے چلے جائے، ہماری قربانیوں میں اضافہ ہو۔ اصل جو چیز ہے دعوت کے اندر مجاہد اجر قربانی، جیسے ماں باپ کے ذریعے سے بچے وجود میں آتے ہیں، اسی طرح قربانی کے ذریعے سے ہدایت وجود میں آتی ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں ایسا نکلے، اللہ کے راستے میں اب تقاضوں پر نکلنا، اسی لیے فرمایا کہ اگر ہمیں قربانیوں پر نکلیں گے، جو باقی والے لوگ ہیں، جو نئے لوگ ہیں، وہ ترتیب پر آ جائیں گے۔ اس لیے مولانا ابو بکر صاحب بول رہے تھے کہ پہلے ہمیں قرآن صدی نصاب پر آ جائے کہ ہمارا سالانہ خروج، ہمارا مہینے کا 3 دن، یہ 3 دن طے ہو گیا۔ ابھی آج ہمیں طے کر لے 3 دن کہ میں جانا 25 تاریخ کو، آخری میں جانا ہے، 1 تاریخ کو جانا، ابھی 1 مہینہ میرے پاس وقت ہے، اب سے اس کی محنت شروع کرتا ہوں۔ ہماری محنت 3 دن پہلے شروع ہوتی، محنت یا تو 8 دن پہلے شروع ہوتی، چلو بھی جماعت میں محنت کریں، 27 دن 29 دن محنت کر خود کی جماعت اللہ کے راستے میں لے کر، نئے آدمیوں کو لے کر اللہ کے دین کی محنت کے لے جائیں۔ میرا پورے سال میں ایسا وقت نہ گزرے کہ بھی میرے 3 دن نہ لگتے ہو مہینے میں۔ اگر ایسی قربانی دے کر، ایسی محنت کر اللہ کے راستے میں نکلتے رہیں گے، ہمارے پاس نیا مجمع دین کی دیکھو کس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اس امت میں ہر آدمی کے اندر صلاحیت ہے، وہ صلاحیتیں بعض لوگوں کی دنیا پر لگ رہی ہے، اگر وہ صلاحیت تھوڑا متوجہ کرے، وہ صلاحیتیں آخرت پر لگنا شروع ہو جاتی، آخرت پر آ جاتی۔ تو اسی لیے ہماری فکر ہو کہ میں ایسی محنت کروں، میری زندگی میں ایسا دین لے کر آؤں اور ایسی محنت کر چلے جاؤں، میں مرنے کے بعد میرے محلے میں، میرے علاقے میں دعوت کی دین کی محنت باقی رہے۔ اس کی ہماری ذمہ داری، اس کی ہماری فکر، اگر ایسی فکر ہوگی اس سے بہت بڑا نفع ہوگا، بہت بڑا نفع ہوگا۔ تو ہماری جو ذمہ داری، جو کام ہے، اس کام کو انجام دیں، اسے اگر محنت کرنا، اسے وقت نکالنا ہے۔ ہمارے 24 گھنٹے میں، ہمارے جو روزانہ 24 گھنٹے گزر رہے ہیں، اس 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بھی ایسا نہ گزرے جس میں ہمیں دین، اس 24 گھنٹے میں دین کی محنت نہ کرتے۔ روزانہ دین کی محنت ہماری کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ آج ہمارے مسجد جماعتیں بہت کمزور، کیوں کمزور؟ کہ مسجد جماعت کی ذمہ دار بھی کمزور ہو جاتی، اکرامن بنا ڈالتے ہیں، نہیں بنا ڈالتے اور بڑھتا نہیں ہے، بنا ڈالتے، لیکن کارگزاری کیا بھی دعوت دے نہیں دے، چلو دعا پڑھ لے، سبحان اللہ بھی۔ بھئی ہمارے ذمہ 100 گھراں ہیں، تو 100 گھراں میں 3 گھراں کی ذمہ داری دو۔ بھئی تمہیں 2-3 جنے جا کو 2 گھراں ملاقات کرو، جی فلاں صاحب کے پاس تمہیں جو ملاقات کرو،
ہمارے چھلے کے ساتھی پہلے آتے تھے، ان کو جا کے ملاقات کرو، جو ذمہ داری دیں گے مسجد جماعت میں، آئندہ جب بیٹھیں دوسرے دن ان کو پوچھو کل ذمہ داری دیا تھا کیا کرے، بھی گئے تھے کیا نہیں گئے تھے، ٹھیک ہے وہی کرا کو جواب۔ اگر کام ڈالنے پر کام ہوگا، محنت کر کر زون وائز محنت کرے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، زون وائز محنت کر کر وہ زون جو ہے پہلا زون دوسرا زون وہ محنت کر کر محنت کی کارگزاری مسجد جماعت میں سنائے تو باقی کے پورے زون متحرک ہو جاتی، فکر مند ہو جاتی، بھئی نا ماشاءاللہ اتنی ملاقاتیں کری، محنت کر رہی ہیں۔ تو ہمارے بڑے بھی یہی چاہ رہے ہیں وہ زون وائز کے ذریعے سے ہر گھر تک ملاقات ہو، ہر گھر کے اندر تعلیم زندہ ہو، ہر گھر کا ہر افراد اللہ کی دین کی محنت میں نکلنے والا بنے، ہر زون سے جماعتیں سیر روزہ کی 4 مہینے کی جماعتیں بنے۔ ابھی توری کرے کے اندر علاقہ چھوٹا ہے، محنت کرے، تقریباً 14 یا 15 ساتھیوں کی مکمل 4 مہینے کی اس مسجد سے بنا کر بھیجے۔ اب 4 تاریخ سے 80 ساتھیوں کی سیر روزہ کی جماعت بنا رہے ہیں۔ محنت کو سامنے رکھ کر اگر محنت کریں گے آدمی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتے چلے جائیں۔ تو اسی لیے بھائی بزرگ دوستوں، اب ہے قربانیوں میں اضافہ ہو، محنت میں اضافہ ہو، ہمارے اعمال میں اضافہ ہو، تسبیحات کی روزانہ پابندی کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ اسی لیے ایک بزرگ بولتے تھے اگر کسی کو تنہائیوں میں اللہ کا ذکر یاد نہیں آ رہا، قرآن پاک کی تلاوت یاد نہیں آ رہا، اللہ یاد نہیں آ رہے تنہائی میں، سمجھو اس کا دل مر چکا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہ میرے دل کو زندہ کر دے۔ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جس کی جوانی لگی، جس کا بڑھاپا لگا ہوا، جس کے داڑھی کے بال سفید ہوئے ہوں، ان کے غیبتوں سے بچیں، کیونکہ ہمیں تو اس کام میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرے سولیاں کو تبلیغ میں لگے ہوئے دیکھے ہیں، جس کی جوانی جس کا بڑھاپا اس دعوت کی دین کی محنت میں لگا اور ان کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، ان کی غیبتیں کرنے والوں کو دعوت کے کام میں لگے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس چیز سے بچنا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے قربانیوں میں، ہماری فکروں میں اضافہ، ہماری فکر جس کے دل کے اندر جتنی فکر ہوگی اللہ سے اتنا کام رہے۔ اگر اپنے بستی کے لیے، علاقے کے لیے، اپنی مسجد جماعت کے لیے اگر وقت دے رہے ہیں 2.5 گھنٹے، میں 2.5 گھنٹے دینا چاہتا ہوں لیکن میرے مسجد کے لیے 1 گھنٹہ کافی ہے، تو اب بھی 1.5 گھنٹہ کیا کریں گے آپ؟ اپنے حلقے کے جہاں تقاضا رہتا اس تقاضے کو دیں گے، آدھا گھنٹہ اس مسجد کو دیں گے، آدھا گھنٹہ فلاں جگہ کوئی تقاضا ہے، تشکیل کا تقاضا ہے، پورے ساتھی ارادہ کرو ہر مسجد سے سیر روزہ کی جماعت بنائیں گے، ہر مسجد سے مہینے میں 3 دن کی جماعتیں مستورات کی مردمہ مستورات کی جماعتیں بنانے کی، ہر مسجد کی فکر ہو، اس سے بہت بڑا نفع ہوگا، بہت بڑا نفع ہوگا، ہمارے مسجد جماعت کو مجمع ملے گا، تو اس سے بہت بڑا نفع ہوگا۔ اسی لیے سب ارادہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہمارے خاص کر دعاؤں کا اہتمام۔ اس لیے پرسوں ایک بزرگ فرما رہے تھے اللہ اگر کسی کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، اللہ اسے تہجد کی توفیق دے دیتے ہیں۔ ہمیں تہجد کے پابند ہو۔ اب رونے والوں کی بہت سخت ضرورت ہے، رونے والوں کی، بولنے والوں کی نہیں، بولنے تو گھنٹے مجھے بولتی، واٹس ایپ نیٹ آن کر ڈالے، یوٹیوب میں بہت اچھے بیانات مل جا رہی ماشاءاللہ، لیکن اب رونے والوں کی ضرورت ہے، اس امت کے حال پر، اس امت کے لیے، اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے رونے والوں کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے تہجد کا اہتمام ہو، ایسا روئے اللہ کے پاس۔ اگر آدمی، ایک بزرگ بول رہے تھے کہ اگر ایک آدمی کا بھی اللہ کو رونا پسند آ گیا، ایک آدمی کا بھی اللہ کو رونا پسند آ گیا، اللہ پوری دنیا کے مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ کہ ہم رونے والے، ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ کرے، ہم اللہ سے مانگنے۔ اسی لیے وہاں عیسوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ مٹھی بھر کر محنت کرو، موٹا بھر کر دعا کرو، مٹھی بھر کر محنت ہو لیکن دعا زیادہ ہو، خاص کر دعاؤں کا اہتمام۔ اگر ہمارے علاقے میں کام بڑھنا ہے، ہمارے علاقے کے اندر مجمع پڑھنا، ہمارے علاقے کے اندر، ہمارے محلے میں، ہمارے اس حلقے میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہونا، تو رات کو اٹھ کر اللہ سے رو، اللہ کو سناؤ، یا اللہ ایسی کمزوری، ایسی فلاں کو ہدایت دے دے، روتے رہو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہدایت دینا شروع کر دیں گے۔ روئیں گے سب انشاءاللہ، اللہ کی طرف متوجہ ہو، قربانی میں اضافہ ہو، ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں۔ الحمدللہ جماعتیں بن رہی ہیں، چلے 4 ماہ کی جماعتیں بن رہی ہیں، 30 تاریخ سے بن رہی ہیں، اور دوسری جگہ آپ کی تاریخ ارادے میں بولو انشاءاللہ چلے 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، جو بھی تاریخ مشورے سے طے ہوگی یہاں سے، اس تاریخ سے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، یا تو ہمیں نکلنا ہے اپنے گھر سے نکلنا، یا محنت کر کے جماعت اپنے علاقے سے بنانا۔ بتاؤ انشاءاللہ کون تیار ہے؟ جنوری سے چلنا، اللہ قبول کرے، اللہ نکلنا آسان کرے۔ اور بولو جی، اور بولو، 2 ہو گئے۔